بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 403 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، پالے گی تمہیں موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ ہو تم مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ، کوئی برائی، تکلیف، یقولو، تو وہ کہتے ہیں هذه من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب نہیں کہ وہ سمجھیں بات کو۔ ترجمہ یوں ہے، اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں بھی رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی تک فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر، تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم جہاں بھی ہوگے، ایک نہ ایک دن موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ دوسری بات، اگر منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسری بات، اگر منافقوں کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چوتھی بات، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ پانچویں بات، ان منافقوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک ہی نہیں آتے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو موت کے خوف سے جہاد سے کتراتے ہیں۔ یہاں اس حقیقت سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم موت کے ڈر سے، جنگ سے دور بھاگنے کی کوشش میں ہو تو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو ایک نہ ایک دن تمہیں موت آ پکڑے گی۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ موت صرف ان لوگوں کو آتی ہے جو جھوپڑیوں، چوراہوں اور چھپروں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں، بلکہ یہ موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے۔ جس دن، جس گھڑی اور جس جگہ مرنا ہے، تمہیں موت وہاں آ کر پکڑے گی،
اور اس کے شکنجے سے تم بچ نہیں سکو گے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر تالوں پر تالے ڈال کر بیٹھ جاؤ وہاں بھی موت تم کو ضرور آپ پکڑے گی. جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے انصار نے دل کی گہرائیوں سے پیغمبر کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد اکرام کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام مہاجرین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. مگر یہودیوں اور منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مدینے میں ہمارے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں اور کھیتیوں کی پیداوار گھٹتی جا رہی ہے. ان بدبختوں نے پھلوں کی کمی اور پیداوار کی قلت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اور کہنے لگے کہ یہ سب محمد اور اس کے ساتھیوں ان کے ساتھیوں کے آنے کی نحوست ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں اور یہودیوں کی اس نامعقول بات کی تردید اس نفیس جملے سے کر دی کہ قل کل من عند اللہ. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہ نعمت اور خوشحالی اور یہ مصیبت اور بدحالی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی فَمَلِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس بھی نہیں پھٹکتے. یہ لوگ باتوں کو کیا سمجھیں گے, باتوں کو سمجھنے کے پاس بھی نہیں گزرتے. ان کی جہالت ان پر غالب آ چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے بچائے کہ جہالت ہمارے اوپر غالب آئے, ہمارے اوپر علم غالب رہے, ہمارے اوپر دین حق غالب رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کو سبسکرائب کیجئے, اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.